یہ فیلڈنگ کا ایک شاندار نمونہ تھا اور اس نے نیدرلینڈز کے لیے جیت قائم کی، ایک ایسی فتح جس نے جنوبی افریقہ کو ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا اور ورلڈ کپ اپنے سر پر رکھ دیا۔ ملر اس این وقت پر اچھی طرح سے تیار تھا، اور اگر وہ بقیہ 28 گیندوں میں ہوتا تو اس بات کا بہت زیادہ امکان ہوتا کہ پروٹیز 158 کا تعاقب کر کے سیمی فائنل میں پہنچ جاتا۔ ہندوستان مشکل میں تھا، ایسا لگتا تھا کہ وہ اسے بہت دیر سے چھوڑ دیں گے اور صرف 8 ڈیلیوری پر 28 کی ضرورت تھی۔ حارث رؤف نے شاندار باؤلنگ کرتے ہوئے اپنے 4 اوورز کی 2 گیندوں پر صرف 24 رنز بنائے۔ یہ کوہلی اور ہندوستان کے لیے اب کبھی نہیں تھا۔ ڈیلیوری ایک اچھی تھی، مہذب رفتار، کوہلی کو کمرے کے لیے تنگ کر رہا تھا، اور ہندوستانی سٹار کو بالکل حق نہیں تھا کہ اس نے کیا۔ شارٹ آرم جاب کے ساتھ مل کر کلائیوں کے ایک جھٹکے نے گیند کو میلبورن کے آسمان اور سٹینڈ کی گہرائی میں ایک لمحے میں بھیج دیا جو کرکٹ کی تاریخ میں نیچے جائے گا۔ اگلی گیند پر ایک اور زیادہ سے زیادہ نے اچانک ہندوستان کو ایک اوور کے ساتھ شکار میں واپس لے لیا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں سے کیا ہوا۔ لیکن یہ آخری اوور میں پہلا چھکا تھا جس نے بعد میں ڈرامہ ترتیب دیا۔ سیاق و سباق سے قطع نظر یہ ایک شاندار شاٹ ہوتا، لیکن میچ کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ غیر معمولی تھا۔ بلا شبہ اب تک کا سب سے بڑا واحد T20 شاٹ۔ سکور کارڈ پر ایک نظر ڈالنے سے انگلینڈ کی نیوزی لینڈ کے خلاف 20 رنز کی جیت سیدھی سی لگتی ہے، لیکن جب فلپس نے ایکسلریٹر کو موت کی طرف ٹکرایا تو اعصاب لڑکھڑانے لگے۔ یہ انگلینڈ کے لیے لگاتار 4 لازمی جیتنے والے کھیلوں میں سے پہلا تھا، اور 2021 کے سیمی فائنل میں ان کی ڈرامائی شکست کی یادیں باؤنڈریز کے بہہ جانے کے بعد واپس آ رہی تھی۔ لیکن حتمی طور پر ٹورنامنٹ کے بہترین کھلاڑی سیم کرن کے دوسرے خیالات تھے۔ فلپس سے ایک نایاب غلطی نکالنے کے لیے پچ میں بولنگ کرتے ہوئے متبادل فیلڈر کرس جارڈن نے گہرائی میں کوئی غلطی نہیں کی۔ گر فلپس آخری 3 اوورز کے درمیان میں باہر رہتے تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ انگلینڈ کھیل جیت جاتا، لیکن اس کی وکٹ نے اس الزام کو روک دیا اور حتمی چیمپئن کو جیت کی راہ پر گامزن کر دیا۔ ورلڈ کپ فائنل میں انگلینڈ کے بروک کو ہٹانے کے لیے شاہین کی جانب سے ڈیپ میں ایک معقول کیچ تھا، لیکن وہ لمحہ بالآخر پاکستان کے دیر سے واپسی کے امکانات کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا۔ بروک ٹھوس لیکن غیر شاندار لگ رہے تھے، پھر بھی ان کی وکٹ معین علی کو کریز پر لے آئی، اور آل راؤنڈر کے 13 گیندوں پر 19 نے انگلینڈ پر دیر سے دباؤ کو ہٹا دیا۔ صرف یہی نہیں، بلکہ کیچ لینے کے دوران آفریدی کی چوٹ کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے 4 اوورز کے بقیہ بولنگ کرنے سے قاصر تھے۔ پاکستان کے اسٹرائک باؤلر نے اپنی پوری رقم سے 11 گیندیں کم کیں، اور کون جانتا ہے کہ اگر آفریدی موت کے وقت دستیاب ہوتا تو کیا ہوتا۔ ٹورنامنٹ کے بہترین کھیلوں میں سے ایک اور سب سے زیادہ ڈرامائی انداز میں زمبابوے نے پاکستان کو حیران کر دیا اور صرف 2 گروپ گیمز کے بعد ورلڈ کپ سے باہر ہونے کے دہانے پر اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ چند ہی لمحوں میں کھیل اپنے سر پر پلٹ گیا اور سارا دباؤ پاکستان پر تھا۔ رضا کی جانب سے مسعود کو اپنے اگلے اوور میں ہٹانے نے اس کی طرف سلائیڈ کو جاری رکھا جو اس مرحلے پر گروپ 2 کا سب سے بڑا پریشان تھا۔ مزید ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ ہر ویڈیو